السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امت مسلمہ کے سچے خرخواہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دین پر استقامت دے اور حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں، ایسا پیغام جو صرف جماعت کا نہیں، پورے دین اور دعوت کی روح سے جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کیسے چلی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کیا انہوں نے فیصلے اکیلے کیے؟ نہیں، ہمیشہ شورا، مشورہ، اجماع اور باہمی اتفاق سے فیصلے ہوتے تھے۔ آج کچھ لوگ امارت کا نام لے کر پوری جماعت کو بانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کسی شورا کی ضرورت نہیں، بس امیر ہی کافی ہے۔ لیکن بھائیو، یہ طرز نبوی نہیں، یہ امیریت نہیں، سنت نہیں۔ شورا والے اختلاف کو برداشت کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ یہی اصل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو آج بھی سنت پر چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اکیلے فیصلہ کرے وہ خود کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ تو پھر سوال ہی نہیں اٹھتا کہ شورا والے ہی حق پر ہے، امارت والے نہیں۔ آج فیصلہ آپ کو کرنا ہے، سنت پر چلنا ہے یا نفسانی امارت کے پیچھے۔ یا اللہ ہمیں تفرقات سے بچا، ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، رجی ساتھیو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جو بات کہی ہے، آپ لوگوں کی اس بات پر کیا رائے ہے کہ واقعی شورا والے حق پر ہے یا امارت والے؟ دوستو، یہ اختلاف کئی سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی تک یہ اختلاف چل رہا ہے، اور دوستو اختلاف تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اسی کے بیچ آپ نے کافی وائرل ویڈیو، کافی وائرل نیوز بھی سنی ہوگی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کس طریقے سے جو ہے کہ نکالا گیا اختلاف کو لے کر۔ تو دوستو، ایسے کئی مرحلے آتے ہیں، ایسے کئی اختلافات آتے ہیں، تو ان اختلافات کو جو ہے کہ ہٹا کر ایک نہج پر کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کون ہے حق پر اور کون ہٹا ہوا ہے، اور ان دونوں کو ملنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔